السلام علیکم ناظرین، آپ میرے پس منظر میں جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا ہے جی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کے حلقے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریا ہے ایم این اے جو کہ مسلم لیگ نون کے منتخب ایم این اے ہیں ملک سہیل کمڑیال، ان کا ایریا ہے، ان کا حلقہ ہے، اور یہ ایریا ہے ضلع اٹک کی جانی مانی سیاسی شخصیت اور ایم پی اے چودھری شیر علی خان صاحب کا، جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ یہ اس ایریے کی آپ مناظر جو ہیں میرے پس منظر میں دیکھ رہے تھے، اب آپ کو یہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ جس جگہ کی فوٹیج ہے، اس گاؤں کا نام ہے ڈھلیاں، اور یہ تحصیل پنڈی گھیب کا ایک اہم گاؤں ہے۔ صرف اتنا کہہ کر میں آگے گزر جاؤں گا کہ یہ معدنی لحاظ سے انتہائی تاریخی اہمیت کا یہ علاقہ ہے، یہ ڈھرنال سے لے کے اور میال تک، اور اس پورے علاقے میں جو ترقی ہوئی ہے، جو استحکام ہے، وہ آپ کو ان سڑکوں سے نظر آ رہا ہے۔ ایک عرصہ سے میں اس طرح متوجہ کرتا رہا تھا کہ فتح جنگ سے لے کے پنڈی گھیب تک جو سڑک ہے، جو رابطہ سڑک ہے، جو بین الصوبائی رابطہ سڑک ہے، وہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے، انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے اوپر خدا کر کے کام شروع کیا گیا، لیکن وہ کام بہت سست روی کا شکار ہے۔ کہیں پر سٹے لیے جاتے رہے، کہیں پر کام جو ہے وہ رکا رہا۔ ابھی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2026 میں یہ سڑک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی پنڈی گھیب تک، فتح جنگ سے لے کے پنڈی گھیب تک، اور بہت سا کام اس کا ہو چکا ہے۔ لیکن جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں نا جی، ان بارشوں میں جو ٹریفک اسلام آباد کی طرف یہاں سے گئی ہے، یعنی ڈھلیاں چوک سے جو ٹریفک فتح جنگ کے راستے راولپنڈی جس نے جانا تھا، وہ جب پہنچی ہے احمدال کے پاس، وہاں سے لے کے پھر ڈھرنال تک، اور ڈھرنال سے لے کے پھر آگے تک جو ہے وہ کس بری صورتحال کا شکار رہی ہے، وہ ایک کہانی ہی الگ ہے۔ میں جس جگہ کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ وہ نشیبی علاقہ ہے جہاں سے پانی کا ایک بڑا ریلا جو ہے وہ ہمیشہ بارشوں میں گزرتا ہے، لیکن تحصیل انتظامیہ کو داد دیجئے کہ اس جگہ پر جو پلی قائم کی گئی تھی اسے پہلے بند کر دیا گیا تھا، مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا گیا تھا، اور دونوں طرف تالاب کا منظر جو تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر ایک نئے سرے سے وہاں پر پائپ ڈالنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ ڈیمیج جو ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال اس جگہ کی بن چکی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر کوئی اور بڑی بارش آتی ہے تو اس کے بعد یہ جو سڑک ہے یہ بالکل بہہ جائے گی۔ اس وقت یہ سڑک بالکل بیٹھ چکی ہے، اور اگر ایک کوئی بڑا سیلابی ریگا خدا نخواستہ آتا ہے تو یہ اس سڑک کو کاٹ دے گا، اور پھر پنڈی گھیب کی طرف جانے والا یہ بین الصوبائی راستہ جو ہے یہ کٹ جائے گا، اور پھر آپ کو پنڈی گھیب جانے کے لیے کم سے کم 30 سے 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال بن سکتی ہے، اس لیے یہ متوجہ میں کر رہا ہوں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کو، ایم این اے جناب ملک سہیل کمڑیال صاحب کو، ایم پی اے چودھری شیر علی صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سردار سلیم حیدر خان صاحب کا ایک اہم جو ساتھی ہے وہ اسی گاؤں سے، ان کا نام ہے آصف علی ملک، جو کہ عموماً اہم تقاریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس 40 میں بھی وہ سردار سلیم حیدر خان صاحب کے ساتھ ہم سفر تھے، اور مختلف مواقع پر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے سیاست ہو، چاہے سماجیات ہو، یا کوئی علاقے سے متعلق کوئی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہو تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا گاؤں ہے، اور ان کے گاؤں کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ پوری ڈیمیج ہوتی ہے تو یہ پورا ایریا جو ہے یہ پنڈی گھیب سے کٹ جائے گا، اور پھر اسے ایک بڑا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ یہ سڑک جو فتح جنگ سے پنڈی گھیب کی طرف آتی ہے، اس سڑک پر جتنا بہاؤ ہے، ٹریفک کی جتنی روانی ہے، جس طرح سے ہیوی ٹریفک اس روڈ پر چلتی ہے، تو ضروری یہ تھا کہ یہ 2 رویہ سڑک جو ہے وہ بنائی جاتی، کم سے کم ترنول سے لے کے اور ڈھلیاں چوک تک یا پنڈی گھیب تک اسے 2 رویہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ 2 رویہ کیا، جو سنگل سڑک ہے، جو 2 طرفہ سڑک ہے، وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ خدا کر کے اس کے اوپر اب کام شروع ہوا ہے، لیکن کام بہت سست روی کا شکار ہے۔ 2026 کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا، لیکن شاید اس میں اس سے بھی زیادہ
وقت لگے گا. ایک جھلک آپ کو میں نے جو روڈ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کی آپ کو میں نے اس کے اوپر دکھائی ہے. اس کے ساتھ اب یہاں سے آگے چلیے. یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی سی پیک جو اسلام آباد کو ڈی اے خان تک جو ہے وہ جوڑ رہا ہے. اور یہ سی پیک کا رابطہ سڑک ہے. اس رابطہ سڑک کی حالت دیکھیں کہ یہاں پر مسلسل بارش سے یہ ایریا ڈیمیج ہو رہا ہے اور بار بار یہاں پر کام جو ہے وہ ناقص میٹیریل کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ بیٹھ جاتی ہے. بجائے اس کے کہ اس کو دوبارہ سے لیپا تاپی کی جائے بلکہ یہاں پر ایک چھوٹا سا پل تعمیر کیا جانا بہت ضروری تھا. ایسا پل ہو جس کے نیچے برساتی نالے ہوتے جن سے یہ پانی جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتا تاکہ یہ ڈیمیج نہ کرتا اس سڑک کو. لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس زمین پر یہ چھوٹے چھوٹے پل کیوں نہیں بنائے جاتے. بار بار کیوں سڑکوں کو جو ہے وہ کھاڑا جاتا ہے اور وہ کھاڑ پچھاڑ کے بعد پھر انہیں بنایا جاتا ہے اور پھر وہ کچھ عرصے بعد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں. ابھی دیکھیں یہ صورتحال کیا ہے. یہ صبح کے مناظر ہیں کہ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ایک طرف سے گاڑیاں آتی ہیں باقی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں یا پھر گاڑیاں آگے جاتی ہیں تو دوسری طرف سے بھی اگر گاڑیاں زیادہ آ جائیں تو پھر ریورس ہو کے پیچھے آنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے کہ ایک بڑی تعداد میں گاڑیاں اور خصوصاً اس صورتحال میں جب بارشی صورتحال ہو جب سلپ ہو رہا ہو سڑک کے اوپر مین سڑک کے اوپر سلپ ہو رہا ہو تو کچے راستوں کی صورتحال کیا ہوگا. اور اگر یہاں پر کوئی بڑی گاڑی آ کر پھنس جائے تو پھر کیا ہوگا. یہ تمام جو سڑک ہے یہ بند ہو جائے گی. خصوصاً جو پنڈی گیپ سے آنے والی ٹریفک ہے جو اس انٹرچینج سے سی پیک پر چڑھنا چاہتی ہے وہ بھی جو ہے بلاک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک پنڈی گیپ سے بسال کی طرف جانا چاہتی ہے وہ بھی بلاک ہوگی اور لوگوں کے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری تھا. گورنر پنجاب جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں, چودھری شیر علی صاحب اس طرف توجہ دیں, سہیل کمبڑیال صاحب اس طرف توجہ دیں. ان کی حکومت ہے, وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے. چودھری شیر علی صاحب کی تو بہت بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی اور پنجاب حکومت میں بھی. تو ان کو چاہیے کہ اس طرف جو ہے تھوڑا سا دھیان دیں اور یہاں پر اگر کوئی تحصیل سطح پر اگر کوئی ناکامی ہے, نااہلی ہے انتظامیہ کی تو اس کو بھی دیکھیں اور اگر اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ اٹھائیں. کم سے کم اس سڑک کو دو رویہ ہونا چاہیے تھا فتح جنگ سے لے کے پنڈی گھیپ تک تاکہ جو یہ سڑک کی جو اس سڑک پر دباؤ ہے خصوصاً جو ٹریفک آ رہی ہے تلا گنگ کی طرف سے ڈھولیاں چوک اور ڈھولیاں چوک سے جو اسلام آباد کی طرف ٹریفک جا رہی ہے اس کے لیے یہ سب سے مختصر ترین روٹ ہے اور اسے سوٹ بھی یہ کرتا ہے. لیکن یہ سڑک جو ہے اس کی خستہ حالی کی وجہ سے پھر یہ ٹریفک جو ہے یا تو اس طرف آتی نہیں ہے, اسے سفر کرنا پڑتا ہے میاں والی سے ہی سی پیک کی طرف یا پھر اسے تلا گنگ سے بلکسر کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے. کئی حکومتیں آئیں اور کئی گئیں. کاف لیگ کی حکومت آئی, کاف لیگ کی حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی, پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اب پھر نون لیگ کی حکومت ہے. لیکن اس علاقے کی قسمت جو ہے وہ اس سڑک کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکی. تو خدا را اس طرف توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اس شاہراہ کو تعمیر کریں. اگر یہ شاہراہیں درست ہوں گی, خود نون لیگ کا یہ موٹو رہا ہے جن علاقوں میں مواصلاتی نظام اچھا ہوگا وہی علاقے ترقی کریں گے, یہ خود نون لیگ کا موٹو ہے. تو نون لیگ کو کیوں اپنے اس ایریا کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتی جہاں پر اس کا ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ اسی علاقے میں موجود ہے, وہ اس طرف کیوں توجہ نہیں دیتی. کاف لیگ جو کہ میجر گروپ کے لحاظ سے ایک بڑا گروپ تھا, پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا, تو اس کا بھی ایک بڑا اثر و رسوخ اس علاقے میں رہا ہے, ابھی بھی ہے. تو وہ کیوں اس طرح متوجہ نہیں ہوتی. اس معاملے کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھا جائے, اس معاملے کو لوگوں کے جو آمد و رفت ہے اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے, تجارت کے لحاظ سے دیکھا جائے, لوگوں کی مشکلات کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اتنی اہم سڑک اور اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے. چاہے وہ ڈھولیاں کی یہ چھوٹی پلی ہو, چاہے وہ پنڈی گھیپ کا بکرا منڈی کا ایریا ہو, چاہے وہ یہ سی پیک کے ساتھ کا ایریا ہو یا وہ دیگر جو مختلف ایریاز ہیں
وہ ہوں تو اس طرف توجہ دی جانی چاہیے کہ کم سے کم آپ جو ہے وہ صرف مٹی کے ڈمپر یہاں پہ آگے پھینک جاتے ہیں، اس طرح سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح سے مزید حادثے ہوں گے۔ جگہ جگہ پر اس ایریے میں کھڈے ہیں، خصوصاً جیسے ہی آپ انڈی گیپ چھوڑتے ہیں، آپ غریب وال کراس کرتے ہیں اور پھر وہاں سے لے کے یہ جو سڑک آگے جاتی ہے کھوڑ تک، تو اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، اور کھوڑ سے آگے امدال کا اور ڈرنال میں تو اس وقت کام جو ہے وہ جاری ہے، معلوم نہیں ہے وہ کمپلیٹ کب ہوگا۔ 2026 کا بتایا جا رہا ہے کہ 2026 میں کمپلیٹ ہوگا، اللہ کرے یہ 2026 میں کمپلیٹ ہو۔